بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دو بہت بڑی خبریں ہیں اور پاکستان کی پوری سیاست اور ریاست کو ان دو خبروں نے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ایک خبر کا تعلق آئی ایم ایف سے اور آئی ایم ایف نے کس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیانات اور شہباز شریف حکومت کے دعووں کی کلی کھول دی ہے اور کس طریقے سے پاکستان کی جو ترقی ہے اس کی چابی عمران خان کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ بڑی عام ڈیولپمنٹ ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور دوسری طرف آزاد کشمیر میں اس وقت تازہ ترین کیا صورتحال ہے۔ رینجرز کی 3 کمپنیاں پہنچی ہیں اور اب عوام اور وہاں پر جو پولیس فورس ہے وہ آمنے سامنے ہے، لیکن آزاد کشمیر کی جس طریقے سے حکومت قائم کی گئی ہے وہ پاکستان کا ہی پی ڈی ایم پلس وہاں پہ سیمپل ہے۔ اور اب پہلا بڑا استعفیٰ ہے اور اس استعفے کے اندر اس عام شخصیت نے لکھا کیا ہے یہ بڑا عام ہے، یہ بھی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کشمیر کے اندر جو احتجاج کرنے والے مظاہرین ہیں ان کا اصل مطالبات کیا ہیں، تو یہ مطالبات بھی مختصراً میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ انتہائی عام ویڈیو ہے، میں امید کروں گا کہ آپ ویڈیو سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آزاد کشمیر کی بات کریں تو پورے آزاد کشمیر کی ریاست کے اندر جو وہاں پہ مقامی لوگ ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے جو مطالبات ہیں وہ اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو بنیادی طور پر ان کے 8 مطالبات ہیں اور یہ جو مطالبات ہیں یہ بڑے عام ہیں۔ اور سب سے پہلے تو سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آج وہاں پہ انٹرنیٹ سروسز بند ہیں۔ پھر 3 کمپنیاں جو ہیں رینجرز کی وہ آزاد کشمیر پہنچی ہیں۔ اس کے بعد جو غم و غصہ ہے اس کے اندر اور زیادہ وہ اضافہ جو ہے وہ وہاں پہ رپورٹ ہو رہا ہے اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ حالات بہت ہی سنگین ہو چکے ہیں۔ اور آرمی جو ہے یقینی طور پر وہ الرٹ ہی ہوتی ہے جب رینجرز کسی جگہ پہ جاتی ہے تو خدا نہ خواستہ ایک ایسا حساس جگہ جہاں پہ کچھ اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جائے اور اس کے بعد اگر عوام کھڑی ہو جائے تو صورتحال بڑی عجیب ہو جائے گی۔ ایک طرف بھارت کے اندر الیکشنز ہوئے جا رہے ہیں اور مودی کمپین کا اس پوری صورتحال کو حصہ بنا رہا ہے، تو یہ ایک چیز تو یہ چل رہی ہے۔ اب ہمارے جو ادارے ہیں ہمارے پاس ایک ہی حل ہوتا ہے کہ جو بھی اپنے مطالبات کرتا ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ ڈنڈے مارنے شروع کرتے ہیں، شیلنگ کرتے ہیں، آنسو گیس کے جو شیل ہے وہ فائر کرتے ہیں اور پھر مزید نفرت اور جو ہے وہ چیزیں کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اب یہ 8 مطالبات ہیں بنیادی طور پر۔ 8 مطالبات کے اندر جو ہے وہ ان کا ایک تو کہنا ہے کہ منگلا ڈیم کی پیداواری جو لاگت ہے اس پر کشمیریوں کو ٹیکس فری بجلی دی جائے، آٹا سبسڈی گلگت بلتستان کے ریٹ کے مطابق ان کی بحال کی جائے، معیاری اور ایلوکیشن کے مطابق آٹا مہیا کریں، نیشنل گریڈ اسٹیشن قائم کریں، آزاد کشمیر کو لوڈ شیڈنگ فری زون قرار دو، حکمران طبقے کی تمام جو مراعات ہیں ان کا خاتمہ کر دیا جائے، تمام ہائیڈرل پاور پروجیکٹس آزاد حکومت کی تحویل میں دی جائیں، معلمین القرآن کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا جو ہے وہ تدارک کیا جائے۔ اب یہ جو ساری چیزیں ہیں مطالبات ہیں ان کے 8۔ اب یہ کسی سیاسی جماعت نے جو ہے وہ تحریک انصاف نے یا باقی جماعتوں نے منظم نہیں کیا، بلکہ وہاں کے مقامی جو تاجر تنظیمیں ہیں، مقامی جو رہنما ہیں، سماجی رہنما ہیں، خود سے عوام کھڑی ہوئی ہے۔ اور جب عوام خود کھڑی ہوتی ہے تو ان کو روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ رینجرز کی 3 کمپنیاں وہ طلب کی گئی ہیں، لیکن اس وقت جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ کہ ایک تو پہلا استعفیٰ آ گیا اور یہ کنفرم خبر ہے جو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ذرائع کے حوالے سے اس کی اب تصدیق ہو چکی ہے۔ اور یہ جو استعفیٰ ہے آپ کو علم ہے اس وقت پورے پاکستان کو یہ وقت پڑا ہوا ہے کہ بیرونی سرمایہ کاری ہمیں جو ہے وہ یہ پنجابی میں کہتے ہیں بینڈ بجائی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے ایس آئی ایف سی بنائی ہے، اب تو 100 ارب ڈالر آئے گا اور آپ دیکھیں گے یعنی عمران خان کو ہم کچل دیں، اس کے جو مینڈیٹ ہے اس پہ ڈاکہ ڈال لیں، جو بھی ہو خیر ہے، یہ تباہی بربادی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چلتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس وقت جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ جو استعفیٰ ہے یہاں وہ بڑا عام ہے، چونکہ آزاد کشمیر کے اندر جو انویسٹمنٹ بورڈ کے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے چیئرمین نے استعفیٰ دیا۔ استعفے کے اندر جو اس نے لکھا ہے یہ پہلی آپ پرامن بغاوت کہہ سکتے ہیں اس سسٹم سے جس سسٹم نے پاکستانی عوام کو اور آزاد کشمیر کی عوام کو کچل دیا ہے۔ اب ایک ایسا حساس علاقہ، بھارت کے الیکشن ہو رہے ہیں،
मोदी और भारतीय मीडिया इसको अपने हक में इस्तेमाल करेगा। फिर जो कश्मीरी हैं वो यहाँ पे सोचेंगे कि भाई ये हम कर रहे हैं तो ये तशद्दुद, जुल्म। पुरअमन आते मुजफ्फराबाद के अंदर, वो धरना देते, मुजाहरा करते, आप उनके मुतालबात सुनते, दो तीन चीजें आप उनकी जो जेन्युइन है वो तस्लीम कर लेते, दूसरे में आप टाइम ले लेते। तो एक पुरअमन जमहूरी ममालिक के अंदर ये होता है। लेकिन हर जगह पे डंडा चलाना और उसी के जरिए जो है वो चलाना, ये बड़ी सूरत हाल जो है वो संगीन है। अच्छा, अब इस्तीफे के अंदर जो इन्होंने लिखा है, मैं चूंकि बड़ी मोहतात रिपोर्टिंग आपके सामने कर रहा हूं, वजह यह है कि हम सब का ये एक बड़ा हसास मामला है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है आजाद कश्मीर के ये चेयरमैन है आजाद जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, सरदार अमजद जलील, उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। ये पहला बड़ा इस्तीफा है आजाद कश्मीर के अंदर। जो कुछ उन्होंने लिखा है ये मैं आपके सामने पढ़ूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि मामलात ऐसे नहीं है। जब अवाम एक तरफ खड़े हो जाए तो फिर ओहदों पे बैठना जो है बेमानी हो जाता है। अब यहां पे वो कहते हैं जनाब वजीर आजम आजाद कश्मीर इस्तीफा, ये उन्वान है उसका, 12/5/2024 आज का ये इस्तीफा है। वो लिखते हैं ऑफिशियल अपना सरदार अमजद जलील, वो कहते हैं मैं बहसीयत चेयरमैन आजाद जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट 4 फरवरी 2022 से अपनी खिदमात अंजाम दे रहा था। बहसीयत चेयरमैन अपनी मदद आपके तहत जाती खर्चे से यूएई, यूके, कनाडा, अमेरिका और पाकिस्तान भर से सरमाकारों को आजाद कश्मीर में सरमाकारी करने के लिए कायल किया ताकि खित्ते में खुशहाली आए और बेरोजगारी का खात्मा हो। मगर वो कहते हैं जनाबे वाला आपकी अदम दिलचस्पी, जाती जिद और अनाद ने मेरे ख्वाब को पूरा नहीं होने दिया। इन हालात में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, इसलिए मैं चेयरमैन आजाद कश्मीर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और आजाद कश्मीर बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से आज मुर्खा 12 मई से मुस्ताफी होता हूं, लिहाजा मेरा इस्तीफा कबूल किया जाए। शुक्रिया। सरदार अमजद जो है वो ये हैं सरदार अमजद जलील। अब इस तरह के लोग जो इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, अपना खर्चा कर रहे हैं, तो ये चूंकि होते हैं, आपको इल्म है, जो हमारे अशराफिया है, बदमाशी है, फिर इस तरह के लोगों को भी इस्तीफा देना पड़ता है। और दूसरी तरफ जो आवाम है वो खड़ी है आजाद जम्मू कश्मीर की, उसका प्रेशर अपनी जगह है। अब सूरत हाल ऐसी हो गई है पाकिस्तान की, देखें जो भी हो, 9 मई करीब था तो उसका एक मोमेंटम बनाया गया। जो पाक फौज का बयानिया है वो उन्होंने लॉन्च किया, DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हुकूमत ने उसमें जलती पे तेल डाला, जो फार्म 47 की हुकूमत है। और फिर तहरीक इंसाफ ने जिस सख्त रद्द अमल का इजहार किया, ये जो सख्त रद्द अमल है, इससे अंदाजा होता है कि ये जो मामलात हैं, किसी को ये हो कि तहरीक इंसाफ घुटने टेकेगी, माफी मांगेगी, तो ऐसा चीज नजर ऐसी नहीं आती। इमरान खान ने कहा है कि मैं 9 साल 10 साल मजीद भी जेल में रहने के लिए तैयार हूं। अब इन हालात के अंदर जब मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाए, तो कल आपने देखा मोहम्मद बिन सलमान जो है सऊदी वफद पाकिस्तान से गया, जाते ही मोहम्मद बिन सलमान जो है उसका दौरा मुलतवी कर दिया गया। अभी ये कैंसिल है या मुलतवी है ये बाद में पता चलेगा। और वैसे भी एक दिन के लिए पाकिस्तान के अंदर मोहम्मद बिन सलमान का आना ये समझ से बालातर है। अच्छा, मुश्किल है, वो भी सारा जो ख्वाब है बगैर चकनाचूर हो गए। फिर आज जो कुछ IMF ने कहा है, IMF ने तो अजीब बात कह दी है। यानी एक तरफ DGISPR कहते हैं ये अकलियती पार्टी है, 7% 8% वोट मिले हैं, तो मुखालिफ के अंदर 70% वोट है। तो वो सारा जो बयानिया बनाया गया, ये अब तहरीक इंसाफ ने नहीं बल्कि IMF ने उस बयानिए को आज रद्द कर दिया है, DGISPR की इस स्टेटमेंट को। अब यहां पे जो है वो एक तो जो मुल्क भी, जो भी बैंक, देखें मालियाती इदारे होते हैं, वो जो भी कर्ज देते हैं वो कर्ज वापस भी लेना होता है। अब देखा यह जाता है कि जिसको कर्ज दे रहे हैं उसकी कैपेसिटी कितनी है कि वो कर्ज हमें वापस करेगा या नहीं करेगा। पहले तो मैं आपके सामने ये रखता हूं कि जो कहा गया है ये बड़ा वादे है, ये एक बड़ा मैसेज है अगर इसको समझा जाए बड़ी डिटेल के अंदर, कि ये कहा गया है कि भाई पाकिस्तान की तरक्की की चाबी इस वक्त अडियाला जेल से जो है वो पकड़नी पड़ेगी, इमरान खान के पास मौजूद है। वरना पाकिस्तान के अंदर ये जो अदम इस्तेकाम है और जो मसनूई दावे किए जा रहे हैं ये सारे खोखले हैं और ये पाकिस्तानियों का नुकसान हो रहा है। 5 अरब डॉलर सालाना सिर्फ फॉरेन रेमिटेंस के अंदर जो है वो आपको इल्म है कमी वाकई हो गई है। वजह क्या है? ओवरसीज पाकिस्तानियों को गालियां निकालो, क्यों निकालो? वो इमरान खान के सपोर्टर हैं, किसी को धमकी दी एयरपोर्ट पे पकड़ लेंगे,
کسی کو کہا ہم گھر سے اٹھا لیں گے، چونکہ سوشل میڈیا جو ہے اس پہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستان کو کس گہرائی کے اندر جو ہے وہ ڈالتے جا رہے ہیں۔ اب آئی ایم ایف نے کہا کیا ہے، دیکھیں میں پہلے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں نے کیوں کہا کہ آئی ایم ایف کا یہ مجھے جو سمجھ آیا ہے، میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ بھائی چابی عمران خان کے پاس ہے، اس طریقے سے معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آئی ایم ایف نے انتخابات کے باوجود برقرار سیاسی بے یقینی کی نشاندہی کی ہے۔ آئینی حکومت نے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی پالیسی جاری رکھنے کا عزم کیا، یعنی یہ جو موجودہ ہے، یعنی چلیں وہ آئینی کہیں گے۔ پیچیدہ سیاسی صورتحال پالیسی اصلاحات کے نفاذ کو متاثر کر سکتی ہے، یہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے۔ مہنگائی اور سماجی تناؤ بھی پالیسی اصلاحات کے نفاذ کو متاثر کر سکتا ہے۔ معاشی پالیسیوں کے عدم نفاذ، کیوں نفاذ ہی نہیں ہو رہا، عمل درآمد ہی نہیں ہو رہا، یہ وہ بتا رہے ہیں حکومت کو۔ معاشی پالیسیوں کے عدم نفاذ، کم بیرونی فنانسنگ کے باعث ایکسچینج ریٹ پر دباؤ کا خدشہ ہے، ڈالر بھی مہنگا ہوگا، یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ بیرونی فنانسنگ میں تاخیر سے بینکوں پر قرض دینے کے لیے دباؤ زیادہ بڑھے گا، اس کے نتیجے میں نجی شعبے کے لیے فنانسنگ کی گنجائش مزید کم ہونے کا خدشہ ہے۔ اشیاء کی قیمتیں، شپنگ میں رکاوٹیں بھی بیرونی استحکام کو بری طرح متاثر کریں گی، یعنی ہم نے ڈالر باہر نکلنے نہیں دینا تو انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، سرمایہ کاری، ہماری برآمدات اور درآمدات کے اندر کمی ہوگی۔ پاکستان میں 8 فروری کو الیکشن ہوئے، نئی کابینہ نے 11 مارچ کو حلف لیا، دو بڑی جماعتوں نے چھوٹی جماعتوں سے مل کر اتحادی حکومت بنائی۔ اتحادی حکومت کے وزیر اعظم شہباز شریف منتخب ہو گئے۔ سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی سے وابستہ آزاد امیدواروں نے الیکشن لڑا۔ پی ٹی آئی سے وابستہ امیدواروں نے کسی بھی گروپ سے زیادہ ووٹ لیے۔ اب یہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے بھائی کہ سب سے زیادہ ووٹ لینے والے تحریک انصاف کے وہ آزاد امیدوار ہیں، لیکن ڈی جی صاحب تو کہتے تھے کہ وہ بڑے تھوڑے ہیں۔ تو یہ ایک آپ اندازہ کریں، آپ جیسے بھی کہیں، آپ جیسے بھی بیانیے بنائیں، قومی ٹی وی چینلز کو مینج کریں، لیکن سب کچھ ہو جائے تو پھر بھی پاکستان کا جو حالات ہیں، جو اصل گراؤنڈ پہ صورتحال ہے، وہ بیرونی اداروں کو پتہ ہوتا ہے۔ ان کی ایمبیسیز یہاں اسلام آباد کے اندر ہیں، ایمبیسڈر ہیں، وہ ہر جگہ پہ۔ ابھی ہم ایک جگہ پہ موجود تھے، عام مارکیٹ ہے اسلام آباد کی، تو وہاں پہ بڑے بڑے جو ہے وہ ڈپلومیٹس بیٹھے ہوئے تھے، اور ڈسکشن اس وقت سب کی یہی ہے کہ جو یہاں پہ ان کی ڈیوٹیز ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ سابق وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی سے وابستہ آزاد امیدواروں نے الیکشن لڑا، انہوں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے۔ آزاد امیدواروں نے قومی اسمبلی میں ایک اچھی خاصی پوزیشن بنائی ہے، تو اس کا بھی رد عمل ہوگا، یعنی اپوزیشن مضبوط ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، اس پوری صورتحال کے اندر میں آخری چیز جو ہے وہ رکھ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس سے متعلقہ جو لیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی قرض ادائیگی کی صلاحیت غیر یقینی ہے۔ یہ سب سے عام بات ہے، بھئی قرض جو ہے آپ نے واپس دینا ہے، وہ کیسے کریں گے، وہ غیر یقینی ہے۔ 9.1 ارب ڈالر یہ قرض ادائیگی کی جو صلاحیت ہے، بیرونی مالیاتی خلا پیدا ہوگا ان 3 سالوں کے اندر، اور فائنانسنگ جو ہے وہ پاکستان کو ہونی ہے۔ 3 سالوں میں پاکستان کا بیرونی فائنانسنگ جو فرق ہے وہ 9.1 ارب ڈالر ہے، جس سے اسلام آباد کی کمزوری اور آئی ایم ایف سے توسیع فنڈ سہولت کے تحت اگلے بیل آؤٹ پیکج کی ضرورت ظاہر ہوتی ہے۔ پاکستان کے بارے میں آئی ایم ایف کی تازہ رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 2024-25، 25-26 اور 26-27 کے درمیان اگلے 3 سالوں میں پاکستان کا بیرونی فائنانسنگ فرق 9.1 ارب ڈالر ہے، اور آگے وہ پوری ڈیٹیل ہے۔ اس وقت بہرحال ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن ان حالات کے اندر جو اس کا لب لباب ہے، جو سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی اگر پاکستان کو ترقی چاہیے تو یہ غیر یقینی صورتحال ختم کرنی، اور یہ ایسے نہیں ہوگی کہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی والوں کو تن دو، نہیں، ان کے ساتھ معاملات بہتر کرو، اور جس کی حکومت ہے، جس نے ووٹ فارم 45 کے مطابق دیے ہیں، اس کو دے دو تاکہ پاکستان ترقی کے راستے پہ چلے۔ اب دیکھتے ہیں اس پر کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے۔ اب سوال ایک یہ بھی ہے کہ بھئی یہ جو ساری تباہی اور بربادی عمران خان کو جو ہے وہ صرف سزا دینے کے لیے اور پیچھے رکھنے کے لیے اور اس کو حکومت نہ دینے کے چکر میں یہ جو ملک کو اربوں نہیں کھربوں ارب روپے کا یہ جو نقصان ہو رہا ہے، آگے ہوگا تو وہ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کل کو ان لوگوں پہ کیسز ہوں گے جو اس وقت پاکستان کا یہ نقصان کر رہے ہیں؟ یہ بھی ایک عام سوال ہے، یقیناً آپ اس پہ سوچیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔